السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کلاس چونکہ 40 منٹ کی ہی ہونی ہی ہے، اس لیے کلاس شروع کر دیتے ہیں. پچھلی مرتبہ آپ کو میت کو کفنانے کے بارے میں بتایا تھا. بس یہ بتا دے کوئی ایک کون بتائیں گے؟ یہ بتائیں، ثنا ناز بتائیں کہ میت کو کفن دینے کا حکم کیا ہے؟ جی طاہرہ شیخ آپ بتائیے. میت کو 5 کپڑے میں کفن دینا سنت ہے. سنت ہے؟ 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. نہیں، میت کو جی جس مستحب. طریقے سے غسل دینا فرض کفایہ ہے، کفایہ. اسی جی طریقے سے میت کو دینا بھی کفن فرض دینے کفایہ کا ہے. حکم کیا ہے؟ اگر محلے میں سے کسی ایک نے بھی غسل دے دیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. جی جی ماشاءاللہ. چلے اب کلاس شروع کرتے ہیں. جی دیکھیے نماز کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، اس کے سلسلے میں بار بار باتیں آ چکی ہیں، لیکن آج بات کریں گے قضا نماز کے بارے میں، اور نماز فرض کب سے ہو جاتی ہے یہ بات کریں گے. دیکھیے نماز فرض ہو جاتی ہے، ویسے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی 7 سال کے ہو جائیں، 7 ایئرس اولڈ، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے رہو، اور یہ مسلسل کہنا 3 سال تک رہے تاکہ ان کے اندر ایک عادت بن جائے. لیکن 7 سال کے بعد 7 سال سے مسلسل 3 سال تک یعنی 10 سال تک ان کے ہونے تک کہنے کے باوجود ان کے اندر عادت نہ پڑے اور وہ نماز چھوڑتے ہوں تو ان کو سزا دو. لیکن سزا میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس پہ بدن پہ نشان پڑ جائے. چہرے پہ مارنے کی منع ہے. اسی طریقے سے آگ سے جلانے کو بھی منع کیا گیا، اور آگ سے جلانے کے لیے تو کسی کو بھی اتھارٹی حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالی آگ کا عذاب دیں گے، ورنہ دنیا میں کسی کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سے کسی کو سزا دے. حتیٰ کہ جو ماسکیٹو ہیں اس کا ریکٹ جو آتا ہے، الیکٹرونک ریکٹ آتا ہے، اس کے ذریعے سے مچھروں کو مارنا بھی منع ہے. یعنی کسی جانور کو بھی جلانا منع ہے. لہذا جو مائیں بچوں کو غصے میں آ کر ان کے تیلی منہ میں رکھ دیتی ہیں، چمٹا گرم گرم لگا دیتی ہیں، یہ غلط ہے. تو ان کو سزا دو. سزا دینے کا مطلب یہ کہ ان کو سمجھاؤ، ان سے نہ بولو نہ وہ، کیونکہ بچے کے لیے سب سے پہلی سزا یہ ہوئی ہے اور سب سے کارگر سزا کہ آپ بولنا بند کر دیں. بچہ یہ کہا مما سوری اب آئندہ نہیں کروں گا. تو بہرحال جب 10 سال کا ہو جائے تو یہ حکم جو ہے ابھی مستحب. جب وہ بالغ ہو جائے، اور بالغ شریعت میں خاص اس کی علامت ہے، اس کی علامتوں میں سے وہ مخصوص دن اس کو شروع ہو جائے جن مخصوص دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے. یعنی حیض آنا شروع ہو گیا تو اب وہ بالغ ہو گئی، اب نماز ان پر فرض ہو جائے گی. یعنی حیض سے پاکی کے بعد سے ان پر نماز فرض ہو گئی. لہذا
اب نماز کو بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلا وجہ قضا نہیں کرنا چاہیے۔ قضا کسے کہتے؟ کسی بھی عبادت کو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کسی بھی عبادت کو اس کے فکس اور مقرر وقت کے ختم ہونے کے بعد ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ جیسے کہ فجر کی نماز ہے، اس کا آخری وقت جو ہے وہ سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک رہتا ہے، لیکن کوئی ہم میں سے کسی آنکھ لگ گئی، بس جو ہے سوتے رہے، اور جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ اب سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی جائے گی تو یہ نماز قضا کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مانے ہیں بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ لہذا نماز بھی ان عبادات میں سے جس کے لیے وقت مقرر ہے، پانچوں نماز کے مقررہ وقت آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، رمضان کا روزہ، اس کے لیے بھی ایک مقرر وقت ہے کہ یہ چاند دیکھ لیا جائے، چاند دیکھنے تک جتنے بیچ میں جو رمضان کا ہے اس میں روزہ جو ہے یہ روزے کا وقت فکس ہے۔ تو کوئی بھی عبادت اس کے مقررہ وقت کے گزر جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد ادا کی جائے تو اس عبادت کو قضا کہتے ہیں۔ اور نماز قضا اسے کہتے ہیں کہ نماز کے وقت نکل جانے کے بعد اس کو پڑھا جائے تو اس کو قضا نماز کہتے ہیں۔ اس لیے ہر فرض نماز کو اس کا جو مقرر اور فکس ٹائم ہے اسی وقت میں ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے نماز کو قضا کر دینا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا 10 سورتوں کی فضیلت، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ہلاکت و بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رکھتے ہیں، یعنی وقت بے وقت پڑھتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی مجبوری کے آپ نماز کو قضا کر دینا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھے، اب یقیناً 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھے گا تو ایک قضا ہوگی، ایک ادا ہوگی۔ تو قضا اور ایک گویا کہ ایک نماز قضا ہو گئی، گویا کہ قضا کر لی بغیر کسی عذر کے تو کبیرہ گناہ ہو گیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت کی نماز ہے اس وقت ہی کی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نہیں، نماز قضا ہو گئی، اب اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دن میں کتنے ہی دنوں کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اسی نماز کو قضا کر لیا جائے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کی ایک نماز چھوٹ گئی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے گھر کے لوگ مال و دولت سب چھین لیا۔ یعنی اتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا کی مثال، کیونکہ دنیا میں گھر بھی ہمیں پیارا ہوتا ہے، مال بھی ہمیں پیارا ہوتا ہے، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کسی کی ایک نماز قضا ہو گئی گویا کہ اس کا سارا گھر، مال و دولت سب لٹ گیا، سب چھن گیا۔ لہذا جہاں تک ہو سکے نمازوں کو قضا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ نماز کو قضا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اور جو نماز قضا ہو گئی ہے اس نماز کی جلد از جلد قضا کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص
کسی نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اس کی تلافی یہی ہے کہ جب یاد آ جائے تو فوراً پڑھ لے۔ اب قضا کن نمازوں کی ہوگی؟ میں نے آپ کو 5 نمازیں تھیں، 5 نمازوں کی کل رکعتیں بتائی تھی میں نے، 48 رکعت تھی، جیسے کہ 4 فجر میں، 12 ظہر میں، 12 4 16 ہو گئی، 16 اور 8 24 ہو گئی، 24 اور 7 31 ہو گئی، 31 اور 17 گویا کہ 48 ہے۔ تو جو 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کی 48 رکعتوں میں صرف فرض اور وتر نمازوں کی قضا لازم، یعنی اگر فجر چھوٹ گئی تو صرف 2 فجر پڑھ دیں، ظہر چھوٹ گئی تو 12 نہیں صرف 4 فرض ادا کرنے، عصر چھوٹ گئی تو 8 نہیں بلکہ صرف 4 فرض ادا کرنے، مغرب چھوٹ گئی تو 7 نہیں بلکہ 3 فرض ادا کرنے، عشاء چھوٹ گئی تو 7، 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر۔ تو فرض اور وتر نمازوں کی قضا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ قضا نماز کے لیے کوئی وقت متعین اور فکس نہیں ہے، 3 ممنوع وقت کے علاوہ جس وقت میں جتنی چاہو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 ممنوع وقت کون سے؟ طلوع آفتاب یعنی سن رائز، استواء شمس جب سورج بیچوں بیچ آسمان پہ ہو، اور غروب شمس یعنی سورج جب ڈوب رہا۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی وقت میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھ لیا کہ قضا نماز کس کس کی پڑھی جائے گی اور کس کی قضا نہیں پڑھی جائے گی۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ادا نماز پڑھنے کا ہے، صرف نیت کا تھوڑا سا فرق ہے۔ جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کا وقت اور دن متعین کر کے نیت کریں کہ میں فلاں دن کی فلاں نماز قضا پڑھ رہی ہوں، جیسے کہ آپ کی کل کی نماز نکل گئی فجر کی، کل سوتے نہیں آپ، تو اس طرح نیت کریں کہ میں کل گزشتہ یعنی منگل کی، یا پرسوں یعنی سوموار کی، یا اترسوں اتوار کے دن کی فجر کی نماز قضا کرتی ہوں، بس اللہ اکبر نیت باندھ لیں۔ نیت کرنے کے بعد جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح قضا نماز بھی پڑھی جائے گی۔ یہی قضا نماز کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر بہت ساری نمازیں قضا ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کتنی نمازیں ہوں گی، تو اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بالغ کب ہوئی تھی، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں وقت تھا، میں وہاں تھی جب بالغ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ایک پورا لکھ لیں، ہر مہینے میں اتنے دن رہتی ہوں، مہینے کے اتنے دن نکال دیں، کیونکہ ان دنوں کی نماز نہ تو اس وقت ہوتی ہے نہ بعد میں قضا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پوری اچھی طریقے سے حساب لگا لیں۔ تو بہرحال کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں اور دن یاد نہیں ہے، بلکہ بہت ساری سالوں کی نمازیں قضا ہیں، تو اب اس طرح نیت کریں کہ میرے اوپر جس قدر نمازیں فجر ہیں، جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، میں ان میں سب سے پہلے جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی قضا پڑھتی ہوں، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جب قضا نمازیں پڑھتے رہیں اسی طرح نیت کرتے رہیں، کیونکہ یہ جیسے کہ نمازوں کا یہ چٹا لگا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ میں سب سے پہلے جو فجر کی نماز میری قضا ہوئی تھی اس کی قضا پڑھتی ہوں، یہ ہٹ گیا، اس کے بعد جو ہوگا وہ سب سے پہلے آ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ سب سے پہلے آ جائے گا۔ تو یہی نیت کرتے رہیں کہ اے اللہ میں میری جو سب سے پہلے فجر کی نماز قضا چھوٹی تھی اس کی قضا کرتی ہوں، میری سب سے پہلے جو ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی قضا کرتی ہوں، اس طریقے سے نیت کری جائے گی۔ اگر کوئی بے نمازی عورت توبہ کر لے اور نماز پابندی سے پڑھنے لگے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے ان کا اندازہ لکھ لیں، ان کو کیلکولیٹ کر کے لکھ لیں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ قضا نمازیں وقت نکال کر پڑھتی رہیں۔ توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
لیکن جو نمازیں چھوڑ دی تھیں وہ معاف نہیں ہوں گی، ان کی قضا لازم ہوگی۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی آسان صورت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سے پہلے یا ہر فرض نماز کے بعد میں 1 یا 2 یا 3 وقت کی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اب کوئی نماز قضا ہو گئی، مثلا ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی اور ظہر ہم پڑھنے کھڑے ہوئے، تو پہلے فجر پڑھیں یا ظہر پڑھیں؟ فجر کی قضا پہلے پڑھیں یا ظہر پہلے پڑھیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ جواب، ہم جیسے لوگ جن کی نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں اور جن کے اوپر بہت ساری قضا نمازیں ہیں، تو ان کے لیے اختیار ہے، چاہے پہلے فجر پڑھ لیں، فجر کی قضا پڑھ لیں، چاہے ظہر پڑھ لیں، یا پہلے ظہر پڑھ لیں فجر کے بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن شریعت میں کچھ ایسے مخصوص لوگ ہیں جن کے لیے الگ حکم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی عورت مسلسل نمازوں کو پابندی سے پڑھتی ہے اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اگر قضا ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو ادا کر لیتی ہے، یعنی اس کے ذمہ کوئی بھی قضا نماز نہیں ہے، ہوئی فوراً قضا پڑھ لی، ہوئی فوراً قضا پڑھ لی۔ تو شریعت میں ایسی خاتون کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ایسی عورت کے لیے جو صاحب ترتیب ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی کوئی نماز قضا ہو، پہلے قضا نماز پڑھے پھر ادا نماز۔ اگر ادا پڑھ لی اور قضا نہیں پڑھی تو ادا نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے جو صاحب ترتیب۔ لیکن جو عورت صاحب ترتیب نہ ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے قضا پڑھے پھر ادا پڑھے، بلکہ کوئی سی بھی پہلے چاہے قضا پڑھ لے چاہے ادا پڑھ لے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اگلی نماز سے پہلے قضا پڑھ لے، ٹال مٹول اور سستی ہرگز نہ کرے۔ یہ قضا نمازوں کے سلسلے میں بات آئی۔ پہلی بیچ والوں کی فرمائش یہ تھی کہ ایک کلاس جو ہے دعا کے سلسلے میں لے لی جائے کہ دعا میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو ان کو جو چیزیں پڑھائی تھی وہ دعا کے آداب، تقریباً ان کو 10 آداب بتائے تھے۔ وہ 10 آداب جو ہیں آپ اس میں سن لیجئے گا، کسی بہن نے ریکارڈ کیا ہوگا، لیکن آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، کیونکہ 40 منٹ کی یہ کلاس ہوگی۔ جی نائدہ تسنیم بہن، کیا خاموشی کیسے ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام انجم بہن، بڑی خاموشی ہے۔ مفتی صاحب میں یہ کہہ رہی، جیسے کہ ہم سفر میں جا رہے ہوں، لمبا سفر ہو، بس کا سفر ہو، اور اس میں ہماری کوئی نماز قضا، مطلب نماز کے ٹائم پہ نماز چھوٹے تو اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیونکہ بس میں پانی بھی نہیں ملے گا، جی وضو دیکھیے، بھی نہیں ہو پائے گا۔ بس ہو یا 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو، بس 4 ویلر 2 ویلر 3 ویلر، اس میں اگر آپ ہیں تو اس کو رکوائیں، اور یہ رک سکتی ہیں۔ اگر رکنا ممکن ہے تو رک سکتی ہیں تو رکوا لیں اور نماز پڑھ لیں۔ آپ نے 4 ویلر ہوگی تو وہ بھی اپنی ہوگی نجی، یا تو بھاڑے کی ہوگی، رینٹ پہ لے جا رہے ہوں گے، یا 3 ویلر یا 2 ویلر تو وہ رک سکتی ہے۔ بس میں جو نمازیں آپ کی چھوٹ جائے تو اس نماز کو جب آپ اپنے مقام پر، اپنی منزل پر، جہاں بھی آپ کو جانا ہے وہاں جب پہنچے، اگر وہ نماز کا وقت باقی ہو تو اس کو ادا کی نیت سے پڑھ لیں، اور اگر وہ نماز کا وقت نکل گیا ہو تو پھر قضا پڑھ لیں۔ البتہ ٹرین میں، ہوائی جہاز میں یہ ہے کہ وہاں پر بآسانی وضو اگر ہے آپ کا تو سیٹ پر نہیں، بلکہ جو 2 ڈبے کے درمیان میں جو جگہ ٹوائلٹ ہوتا ہے اور واش بیسن وغیرہ ہوتا ہے، اس جگہ پر یہ قبلے کی سمت دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو چکر آنے یا گر جانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لیں، 4 رکعت والی نماز۔ اگر سفر آپ کا
78 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں صرف آپ کو سفر کی حالت میں فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے 2 رکعت پڑھنی ہے اور سنت اور آگے پیچھے کی سنت اور نفلیں نہیں پڑھنا ہے. جی انجم میں سمجھ میں آ گیا؟ جی جی مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ بھول گیا ہے تو سجدے سہو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سجدے سہو بھی کرنا بھی بھول جائے تب کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کرنے بھول جائیں. بہت اچھا سوال کیا کہ اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کب تک ہم سجدہ سہو کر سکتے؟ دونوں طرف سلام پھیر لیا, تسبیح پڑھ رہے, پھر دھیان آیا کہ ہمارا تو جو ہے الحمدو چھوٹ گئی تھی یا پہلے ہم نے التحیات پوری نہیں پڑھی تھی, تو ایسی صورت میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے سلام پھیرے اور ابھی التحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ سلام پھیرے یا سلام بھی نہ پھیرے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائے. پہلا سجدہ کرے, دوسرا سجدہ کرے, پھر التحیات پڑھے, درود شریف پڑھے, دعا پڑھے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کیا ہے سلام پھیرتے, نماز آپ کی ہو گئی. لیکن جب تک آپ کا سینہ قبلے سے نہ پھرے اور آپ نے بات چیت نہیں کی ہے تب تک آپ سجدہ سہو کر سکتی ہیں. لیکن آپ نے کسی سے بات کر لی یا بات کا جواب دے دیا یا آپ جانماز طے کر کے اٹھ کے چل دی اور یقیناً آپ کا سینہ قبلے سے پھر جائے گا تو ایسی صورت میں یاد آنے پر اور آپ کو یقین ہے کہ کوئی واجب چھوٹا تھا یا کوئی ایسا ریزن پایا گیا تھا جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی پوچھے؟ آپ لوگ ناراض لگ رہے ہیں کیا, کچھ پوچھ نہیں رہے؟ مفتی صاحب ایک اور سوال تھا. ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. پوچھے. میں پوچھی تھی مفتی صاحب جب ہم ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے جیسے فجر کی تو ہم اٹھتی ناشتہ کرنے سے پہلے پہلے ادا کر لیں فجر کی نماز 2 فرض فجر کے, ہاں ہاں یہ سنت بھی ادا کرنے ہیں؟ دیکھیے فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے, یعنی بڑے زور کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعت سنت موقدہ کو پڑھنے کی تلقین کی, حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں باندھ کر 2 گھڑ سوار مختلف سمتوں میں تمہیں دوڑائیں, تم پر اتنے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوں تب بھی تم فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ نہ چھوڑو. تو اس قدر فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتوں کی یہ مقام اور مرتبہ ہونے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی سوتے رہے اور جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا تو اب 11 بجے سے پہلے پڑھیں گے تو 2 رکعت سنت پہلے پڑھیں گے جو کہ نفل ہوں گی, کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن نفل کی نیت سے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم سنتوں کے چھوڑنے کے عادی نہ ہو جائیں اور اپنے نفس کو سزا دیں کہ آج تو سوتی رہی ہے, لہذا اس لیے کیا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ. تو پہلے 2 رکعت نفل نماز جو کہ سنت ہی کہلائیں گی, لیکن نفل کی نیت سے, نفل کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے, سنت اگر وقت سے بعد میں پڑھی جائے تو وہ نفل ہوتی ہے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھے جائیں. اور اگر ظہر کے وقت فجر کی قضا پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں صرف 2 رکعت فرض کی قضا کرنی ہے, سنت نہیں پڑھنی. جی مفتی صاحب جیسے ہماری نماز کبھی بھی قضا ہو جاتی ہے, بعض دفعہ جیسے ہو جاتی ہے کبھی بھی ہم اس کو ادا کر لیں گے نماز کو, جی ظہر کے ٹائم, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, مطلب. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہرہ شیخ. مفتی صاحب ناراض ہے کہ آپ جواب نہیں دیتے سوال کا؟
वो व्हाट्सएप पे जो डला हुआ है, नहीं नाराजगी जी। नहीं है ताहिरा बहन, बड़ी माजरत के साथ। वो क्या बताऊं, आपके ग्रुप के अलावा 3-4 ग्रुप और मसले मसाइल के चलते हैं, तो अब मैं दे दूंगा, आपकी शिकायत दूर करूंगा। मैंने पहले भी माजरत कर दी थी और अब इंशाल्लाह फिर माजरत करके मैं अब देता हूँ जवाब। मुफ्ती साहब, जी एक और सवाल था, मेरी खाला बोल रही थी वो। जी कहे। वो ये बोल रही थी, उन्होंने किसी से ये सुना होगा, जैसे कोई खातून है, इंतकाल कर जाए और उनको गुस्ल वगैरह दे दिया, कफन भी दे दिया है, उसके बाद में जो कफन देने के बाद में पूरा मतलब पैक कर देते हैं ना, जी जी उसके बाद में मतलब उनसे किसी ने बोला होगा कि मतलब उसके बाद में उनका शौहर भी उनका चेहरा नहीं देख सकता है देखिए, कफन देने के बाद में, कह रही कि मतलब गुस्ल टूट जाता। मैंने कहा ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, गुस्ल क्यों टूट जाएगा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया कि गुस्ल नहीं टूटता है, और बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन ये पूरा मसला समझ लिया जाए, पूरा पैक होने के बाद, या ताकि जो सर के ऊपर जो वो बांध दिया जाता है, सर के पास हाँ इकट्ठा करके, जी जी। तो उसके बाद चेहरा ना खोला जाए, क्योंकि हो सकता है कि मैयत के फेस में कोई चेंजिंग और तब्दीली आ गई, तो और जो लोग देखेंगे वो मैयत से बदगुमान हो सकते हैं, इसलिए खोलने को मना है। लेकिन अगर कोई खोल ले तो हराम भी नहीं है, अगर खोल ले और देख ले या दिखा दिया जाए तो ना गुस्ल टूटता है ना हराम होता है। और दूसरी चीज ये बोल रही थी, मतलब वुजू के मसले पूछ रही थी ना वो मुझसे, जी जी वुजू किन किन चीजों से टूटता है, तो मतलब हम उन्हें बताने लगे तो कपड़े चेंज करने वाली बात आई, तो हमने कपड़े चेंज करने से वुजू नहीं टूटता है। जी जी करी पता नहीं तुम नई बात बता रही हो, मैंने तो कुछ मदरसे में ऐसा पढ़ा नहीं। मैंने कहा देखो जो मुझे मालूम है वो मैं वो बता रही, बाकी तुम्हें अगर डाउट लग रहा, तुम्हें सही लग रहा तो फॉलो करो, नहीं लग रहा तो तुम अपने हिसाब से फॉलो कर लो। अंजुम बहन, उनका ही मसला नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे ये समझते हैं कि कपड़े चेंज करने से वुजू टूट जाता है, बल्कि बाज लोग तो नहाने के वक्त जो आप वुजू करते हैं उसके बाद, नहा करके बाद भी वुजू करने को जरूरी समझते हैं, और ये समझते हैं कि नंगे होने की हालत में कैसे वुजू हो सकता है। हालांकि वो उनके पास, बेचारों के पास दीन मुकम्मल नहीं पहुंचा है। अब अगर वो ये कहते हैं कि तुम नई नई बातें बता रही हो, नए नए मसले पर आ रहे हैं, नई हदीसें बन गई हैं, कुछ लोग कह भी देते हैं, तो सब्र करना चाहिए और ये समझना चाहिए ये ना समझे, और उनको वही जवाब देना चाहिए जो आपने दिया, कि भाई जो मैंने बताया है वो आपको सही लगे, सही तो यही था, आपको सही लगे या ना लगे, मेरा काम आप तक बात पहुंचाना है, और बात को रेफरेंस के साथ दिया करें। आप ये कहा करें कि भाई देखो, वुजू कैसे मतलब कि टूट जाएगा। वुजू उमूमन वो नापाकी के निकलने से टूटता है, बदन से निकले, बदन के यही वजह है, आगे पीछे से पेशाब पखाना निकले या खून निकले या इसी तरीके से हवा निकले या सो जाए, तो सो जाने का रीजन भी हवाई है, इसलिए उसको भी वुजू तोड़। बेहोशी, पागलपन, ये भी सिर्फ एक चीज के, यानी नमाज की हालत में फट्टे मारकर हंस लेना, इससे नमाज भी टूटती है, वुजू भी टूटता है। तो ये सिर्फ एक वजह ऐसी है जो हदीस के अकॉर्डिंग है, यानी हदीस में है तो इसलिए टूटता है, इसकी कोई रीजन और कोई इल्लत नहीं है। बात बाकी के बेहोशी हो जाना, वॉमिट आ जा, उल्टी कै हो जाना, पागल हो जाना, या पेशाब पखाना, या बदन के हिस्से से कोई भी नापाकी निकल कर बह जाए, ये सब चीजें जो है नापाकी। तो और नंगे होने की हालत में इनमें से कोई भी चीज नहीं पाई जा रही, इसलिए वुजू कैसे टूट जाएगा। बल्कि प्यारे आका से एक सहाबी ने सवाल किया, तो प्यारे आका ने जवाब दिया, ये बिज़ातुम मिन्नी, वो तो तुम्हारे बदन का एक हिस्सा है। जिस तरीके से बदन के दूसरे हिस्से को देखने से नहीं वुजू नहीं टूटता है, इसी तरीके से उस सतर के हिस्से को देखने से भी वुजू नहीं टूटेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साइमा चौधरी। जी जी, मेरी बहन का जो पहला बच्चा है वो ऑपरेशन से हो रहा जी तो जी अब दूसरा बच्चा नॉर्मल हो जाए, कोई दुआ बता दीजिए।
دیکھیے ویسے دعا تو نارمل کرتے ہو ہیں جائے. جی ایک چیز میں بتاؤں سائمہ، وہ کریں آپ. جی البتہ بتائیں. خود میرے 4 بچے ہیں، چاروں بچے آپریشن سے ہوئے. ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، 3 بیٹے. لیکن میں نے دعا کری تھی. ایک تو دعا کرنا ہے اور وظائف کا بھی اہتمام، صورتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے سائمہ، یہ کہیں، یہ نیت کر لیں، اے اللہ جتنے آپریشن میں خرچ ہوتے ہیں، اے اللہ میں اتنے پیسوں کو تیرے راستے میں دین کے لیے یا اللہ کے گھر میں، مسجد میں ثواب کی نیت سے دوں گی. اگر میرا بچہ نارمل یا میری ڈیلیوری نارمل ہو جائے، یہ نیت کر لیں. انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے اور صدقہ کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، بیماریوں کو ٹلا دیتا ہے. یہ نیت کر لیں. دوسرا، سورہ مریم بہت زیادہ پڑھے. سورہ مریم کے پریگننٹ اور حاملہ عورت کے پڑھ لینے کی وجہ سے ڈیلیوری میں بہت آسانی ہوتی. نیچرلی طور پہ جو درد ہوتے ہیں، وہ درد جو ہے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. وہ درد ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر آسانی سے ہو جائے گا. تو سورہ مریم پڑھنے کا خوب اہتمام کریں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زہرا خاتون کچھ پوچھ رہی ہیں. نائدہ تسنیم ناراض ہیں. مفتی صاحب اچھا آپ خاموش ہیں اس لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اگر وضو کر کر بنا دوپٹے کے کھلے آسمان میں چلے جائے جی دوبارہ کہیے. اگر وضو کر کر بنا دوپٹے کے باہر چلے کھلے آسمان کے نیچے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں، یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے. وضو کیا ہے آپ نے اور بے دھیانی میں دوپٹہ آپ کا واشنگ مشین پر یا کچن کے دروازے پر یا بیڈ پر پڑا رہ گیا اور آپ کو کہیں باہر نکلنا پڑا، یا وہ مطلب کہ چھت کے اوپر آنا پڑا یا جال کے نیچے آنا پڑا، یعنی آسمان کے نیچے آ گئی، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ ہاں آسمان کے نیچے آ جانا یا آسمان دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی کہ کسی کو اولن تو کسی کو سطر دکھانا یا دیکھنا یہ دونوں گناہ ہے، لیکن انجانے میں کسی کو کا سطر ہم نے دیکھ لیا یا کسی نے ہمارا سطر دیکھ لیا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا ہم نے جو ہے وضو تھا ہمارا، بیٹے نے یا بیٹی نے پوٹی کری، اس کو پوٹی کرائی، دھلایا اور اس کی حگیز بدلوائی یا اس کو پجامیاں پہنائی اور پہناتے ہوئے میں ہاتھ بھی ٹچ ہو گیا تو اب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. ہمارا خود اگر ہمارے شریر میں ہاتھ لگ جائے ادھر ادھر تو بھی کچھ نہیں ٹوٹے گا. تو بھی نہیں ٹوٹے گا. کھجانے کی ضرورت پڑی ہمیں، اور جب کھجانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بے چین ہو ہی جاتے ہیں. کھجا بھی لیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی کریں. میں پوچھ رہی ہوں جی، اگر ہماری نماز میں ہم نے ایک ہاتھ سے کہیں کھجا لیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی یا مکروہ ہو جائے گی؟ نہیں، ایک ہاتھ سے نماز کو بلا ضرورت کھجایا ہے. ایک تو یہ کہ بہت تیز کھجلی مچ رہی ہے اور برداشت نہیں ہو رہا تو ایک ہاتھ سے کھجا سکتے ہیں، نماز میں کوئی خرابی نہیں. لیکن اگر بلا ضرورت ایک ہاتھ سے کھجایا تو مکروہ ہے، یعنی مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اور دونوں ہاتھوں سے کھجائے اور اتنی دیر تک کھجاتے رہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جاتی. یعنی ایک ہوتا ہے مفتی صاحب اگر وہ جیسے جبھائی آ جاتی ہے ایک ہاتھ سے ہم نے جبھائی روک لیا تو بھی بس ہماری نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی. جمائی کھانسی جب آئے، اور جمائی اکثر نماز کی نیت باندھتے ہی جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جمائی کو روکنا چاہیے. لیکن آپ پڑھے تھے، آپ جمائی آئی تو جمائی میں آپ نے ہاتھ لگا لیا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی.
डकार आ जाए तो डकार आ जाए तो डकार को भी मतलब कि होना चाहिए, डकार से भी नमाज में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ये इंसान का इसमें इख्तियार नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, जी अब अगर नमाज में बार बार कोई ख्याल आता है तो जी क्या उससे नमाज नहीं होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, एक ख्याल आना, ख्याल आने से कोई नमाज में कोई फर्क नहीं है पड़ता। ख्याल आने से, ख्याल को लाने से नमाज में ख्याल लाया जाए और सोचा जाए तो इससे नमाज मकरूह हो जाती है। और इतनी देर तक सोचते रहे कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह लिया जाए तो नमाज ही खराब हो जाएगी। लेकिन ख्याल खुद ब खुद आ रहे तो इससे नमाज नहीं खराब होगी, नमाज नहीं टूटेगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। बीमारी की वजह से नमाज छूट गई तो क्या करें मुफ्ती साहब? कौन सी नमाज छूटी? 5 फर्ज नमाज, जी 5 जी। वक्त की नमाज तो ज्यादा बीमारी की वजह से छूट जाए तो क्या करें? बीमारी की वजह से जो नमाजें छूट गई है ना, हाँ, जब क्या करें मुफ्ती साहब? तो चूंकि प्रॉब्लम उज्र और प्रॉब्लम की वजह से छूटी है, लिहाजा गुनाह तो नहीं है, क्योंकि बीमारी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम सोते रह जाओ या क्या है भूल जाओ या बीमारी की वजह से पढ़ ना पाओ तो सेहत मिलते ही फौरन उन नमाजों को कज़ा पढ़ लो। अच्छा मुफ्ती साहब, शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रूबीना बहन। मुफ्ती साहब, आपने वो जो सूरह यूसुफ और सूरह मरियम पढ़ने के लिए बताया था, जी जी जी। तो उसको परमानेंट पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल परमानेंट। मैं आपको बताऊं, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने खुशी दी तो एलिया से मैंने कहा, तो एलिया ने सूरह यूसुफ पाबंदी से पढ़ी और सूरह मरियम पढ़ी। बहरहाल वो मतलब कि अल्लाह को मंजूरी ऑपरेशन से था, लेकिन उसका फायदा, सूरह यूसुफ का फायदा मैं महसूस कर रहा हूँ उस बच्चे के अंदर, जिस बच्चे के पेट में रहते हुए एलिया ने सूरह यूसुफ को पढ़ने का एहतिमाम किया था। मुफ्ती साहब, जी, अगर बीमारी की वजह से रोजे छूट गए हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? बीमारी की वजह से रोजे छूट गए हो तो सेहत मिलने की उम्मीद है तो ऐसी सूरत में सेहत मिलने के बाद उनकी कज़ा करे। और अगर ऐसी कोई बीमारी लग गई जो सही नहीं हो सकते, जैसे कि दवा सांस की है या थायराइड मतलब के या वो शुगर है या बीपी वगैरह, जिसमें कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है 2-2 घंटे बाद, या जिसकी दवा 2-2 घंटे बाद का लेनी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में रोजे का फिदिया दे। और रोजे का फिदिया है, 1 रोजे का फिदिया 2.25 किलो गेहूं। मुफ्ती साहब, मेरे खुद के रोजे